نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 26 کے ساتھ الحمدللہ آج ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جو وہ ڈرائے گئے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں کہ نظام کائنات جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ کوئی ٹوئے نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اور یہ کائنات ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا بھی ایک ٹائم سپین ہے۔ اور پھر اس کے اندر آسمان اور زمین کے درمیان جو رہنے والی مخلوق ہے، انسان اور جن، ان سب کو ایک مقررہ ٹائم پر جب قیامت آ جائے گی تو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں اس چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا کہ وہ جو ٹیسٹ سچویشن کے اندر رہے، اپنی جتنی اللہ نے جس کو مہلت دی اس کے اندر اس نے کیا کیا کیا۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ مجھے کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کے یا باقی ماندہ علم میں سے اگر ہو تم سچے۔ تو مشرکین کے پاس شرک کرنے کے لیے نہ تو کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ کوئی نقلی دلیل تھی۔ عقلی دلیل سے مراد نہ تو ان کے پاس کوئی ریٹن کتاب میں موجود تھا، اور نقلی دلیل سے مراد کہ نہ تو کوئی پیغمبر کی طرف سے کوئی علمی سند ان کے پاس موجود تھی، نہ کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، اور نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کا حکم آیا تھا۔ یہ سب کیا کس پر بیس تھا؟ ان کے گمانوں پر اور خواہشات پر بیسڈ باتیں تھیں۔ کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا انہیں جو نہیں وہ جواب دے سکتے اسے قیامت کے دن تک، اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ تو پتھر کے بت جو ہیں وہ قیامت تک کوئی جواب نہ دے سکیں گے، نہ ان کے اندر زندگی ہے اور نہ یہ خود کچھ کر سکتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ مردوں سے مانگا جائے، اور دنیا کے شرک کی بنیاد دراصل اسی پر ہی ہے۔ میت جو ہے، جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے سارے سلسلے جو ہیں وہ منقطع کر دیے جاتے ہیں، وہ کسی کی پکار کا جواب وہ نہیں دے سکتے۔ جب جمع کیے جائیں گے لوگ، ہوں گے وہ ان کے لیے دشمن، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے۔ جن نیک لوگوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو دشمن بن جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، کیوں پکارا تھا آپ نے ہمیں؟ اب آپ خود بھی جلیں اور اپنا نقصان اٹھائیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی جو صحیح معنوں میں دین پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا۔ وہ دائی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح، کہاں انہوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، جب وہ آ گیا ان کے پاس یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ تو حق جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے الفاظ کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ ام یقولون، نہ افطرا ہو، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے۔ کہہ دیجئے اگر گھڑ لیا میں نے اسے تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کے، وہ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم مشغول ہوتے ہو جس میں، کافی ہے اس کا گواہ ہونا درمیان میرے اور تمہارے، وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پر ایک نمبر آیا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پیغمبر بھی جھوٹ باندھے گا اللہ پر تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے، اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں میں مگر ڈرانے والا ہوں
کھلم کھلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اور پیغمبر جو پیغام لے کر آئے وہ سب غیب کی خبریں تھیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسے کلام پر، پس وہ ایمان لے آیا اور تکبر کیا تم نے، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے گھمنڈ کو یہاں پر مینشن کیا جاتا ہے۔ اور یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس آیت میں اسپیشل ریفرنس آ رہا ہے عبداللہ بن سلام کی طرف مفسرین کے مطابق، کہ انہوں نے جب حق کو سمجھ لیا تھا تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، جیسے نجاشی بھی تھا نا۔ مگر مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے گھمنڈ میں بیٹھے رہے، اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جو ایمان لائے، اگر ہوتا وہ بہتر نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر طرف اس کے، اور جبکہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے تو ضرور وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا۔ تو کیا وہ کہتے تھے، ان کا کیا کہنا تھا کہ اگر اسلام میں کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم سب سے پہلے اسلام لے کر آتے۔ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی کیا غلط فہمی تھی کہ ہم تو بہت معزز ہیں، ہمارے قبیلے اور سردار بڑے آنریبل ہیں، ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کشمش والا پانی پلاتے ہیں، ہم نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے۔ تو قریش کے اندر ان کا خیال تھا کہ ہمارا مقام تو پہلے اتنا ہائی فائی ہے، تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیسے ان پر قرآن مجید آ گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے پھر کیا لیسن ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی توفیق ہے اور یہ مالک کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اس کام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ وہ ڈرائے انہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رب کہنے کے بعد اس پر پکے ہو گئے، ایمان میں ویکنس نہیں آنے دی، مشکلات آئیں، پریشانی آئی، ٹیسٹ آئے، آزمائشیں آئیں، مگر کیا کیا، اس پر صبر کیا، استقامت اختیار کی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن پھر نہ غم کا شکار ہوں گے نہ خوف کا شکار ہوں گے۔ اور پھر ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں ساتھی جنت کے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو بار بار جنت کے ریوارڈ کے ساتھ کس چیز کا حکم آ رہا ہے؟ عمل، عمل کرنا، عمل کرنا، ایکٹیویٹی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوششیں کرنا، قیام اللیل کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اور فلانتھروپی کے کام کرنا، سب کا خیرات کرنا۔ تاکید کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے کہ وہ احسان کرے، اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف سے، اور اس نے اسے جنم دیا تکلیف سے، اور حمل اس کا وہ اور دودھ چھڑانا اس کا 30 ماہ رہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور وہ پہنچا 40 سال کو، تو پھر اس نے کیا کہا، ربی اوزعنی، اے میرے رب توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر گزار ہوں تیری نعمت کا وہ جو انعمت علیہ وعلی والدیہ، انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں عمل کروں نیک ترضاہ، جو تو راضی ہو جائے جس سے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں سے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک توبہ کی میں نے تیری ہی طرف اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ماں کا حق پہلے آیا ہے، اور نیچرلی ماں کی قدر و منزلت زیادہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ حمل کی تکالیف بھی اٹھاتی ہے، ڈلیوری کی پینز بھی لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد تربیت میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نہ فزیکلی کوئی پین لینی ہے، نہ بچوں کو فیڈ کروانا ہے، اور جیسے ہی بچے نے 2 ماہ کا ہونا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں پہنچا دینا ہے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان ماؤں کی بات ہو رہی ہے جو پراپر تکالیف اٹھا کر، محنت کر کر، کوشش کر کر کام کرتی ہے۔ نیچرلی ان ماؤں کا بھی درجہ ہے
ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، نیچرلی درجہ تو ہے، مگر وہ اس لیول کو نہیں جائیں گی، کیونکہ آج کل یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ میرے خیال ہے میں جب بھی یہ ریفرنس آتا ہے میں ضرور مینشن کرتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ کہ ان کو فیڈ نہ کروایا جائے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ فرسٹ 6 months بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت کروشل ہوتے ہیں بچے کے لیے، تو ضرور اس کو اس کا یہ حق دیا جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ مینشن کی گئی ہے، 40 years of age۔ 40 years of age ایسی ایج ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ فیکلٹیز اس کی اور انٹلیکچولی وہ ہائٹ پر ہوتا ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں، اور 40 سال کی عمر میں ہی انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی ملتی ہے۔ اور پھر اس ایج میں آ کر جو ہے نا انسان کو اپنے پیرنٹس کی قدر بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں آ کے انسان جو ہے وہ عبادات میں بھی اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا ٹائم ہو سکتا ہے غفلت کا گزرا ہو، اللہ یہ کہ کسی کو اللہ نے جلدی توفیق دے دی تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ 40 کی عمر میں توبہ کی طرف بھی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس ایج میں بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں اسٹرگل بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے، پیرنٹس کی لک آفٹر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس اولڈ ایج کی طرف چلے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف بھی تیزی سے انسان کام کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے جسم کے اندر بھی انسان کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آئی سائٹ پورے 40 years of age پہ آئی سائٹ ویک ہونے لگ جاتی ہے، ایسی بات ہے، اور بھی کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں آ کر پھر ماں باپ کی زیادہ قدر انسان کو آنے لگ جاتی ہے، تو یہاں پر اسپیشلی اس کو مینشن کیا گیا۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہمیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے سب نے اس کو مارک بھی کر لیا، اس کو انشاءاللہ یاد بھی کریں اور اس کو کثرت سے پڑھا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا نفس تو کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے نا، شیطان کے وسوسے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نفس ہمیں روکتا رہتا ہے، مگر جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو سب کچھ انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے اچھے کاموں کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور اس دعا میں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی یہ شکر ادا کیا ہم نے اس چیز کا کہ مجھے اور میرے والدین کو جو آپ نے اللہ پاک نے توفیق دی ہے اس کی وجہ سے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا اس دعا میں؟ خود کو بھی مینشن کیا، والدین کو بھی کیا، اور اپنی اولاد کو بھی کیا، اور سب کے لیے کیا مانگ لیا؟ اصلاح مانگ لی، اور کیا کیا؟ جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی زندگی میں اس پہ توبہ کر لی۔ تو اللہ سے اس دعا کو انشاءاللہ ہم نے مانگتے رہنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے بہترین، جو انہوں نے عمل کیے اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، جنت والوں میں ہوں گے۔ وعدہ ہے سچا، وہ جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، تو یہ نیکی جنت میں لے کر چلی جائے گی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ تحقیق گزر چکی امتیں مجھ سے پہلے۔ اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں تیرا برا ہو، ایمان لے آ، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں ہے مگر یہ کہانیاں پہلوں کی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 17 میں، ہاں یہ ہر گھر گھر کی کہانی ہے نا، کہ والدین جب اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، گھنٹے بعد آ رہا ہوں، اچھا ابھی پڑھتی ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پر اس آیت میں نافرمان اولاد کی جو ہے وہ پکچر کھینچی گئی ہے۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ نیکیوں کے کام کرو، کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ قرآن پڑھو، اور بچے اس سے بھاگتے ہیں۔ یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، حدیث رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 3 قسم کے افراد، ویری امپورٹنٹ حدیث، 3 قسم کے افراد ہیں جن کی نہ فرضی نماز قبول ہے اور نہ نفلی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ والدین کا نافرمان، دوسرا کون ہے؟ تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ تو اور اگر ایسی سچویشن بن گئی بھی ہے کہ گھر میں بچے ہیں مگر وہ نافرمان ہیں، تو والدین کو کیا چاہیے؟ ان کے حق میں دعائیں، توبہ اور استغفار کو بہت بڑھا لیا جائے۔ اور اسپیشلی آج کل کے دنوں میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں 3 لوگوں کی: نمبر 1 والدین کا نافرمان، دوسرا تقدیر کو جھٹلانے والا، تیسرا احسان جتانے والا۔
اور اس چیز کو کیسے ہم کیٹر کر سکتے ہیں بچوں کی نافرمانی کو؟ دعائیں کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے. ہماری استغفار اور توبہ جو ہے وہ انشاءاللہ انہیں بھی بینیفٹ دے گی. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات مما عملوا درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ پورا پورا بدلہ دے گا انہیں ان کے اعمال کا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو جتنا گڑ اتنا میٹھا، ہر درجے کے بدلے، ہر نیکی کے بدلے ایک درجہ بلند. تو اب یہ دیکھیں جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے درجات کیسے بلند ہوں گے نا. تو کیا کہتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نفس ہمیں کہتا ہے کوئی نہیں، تم باقی بھی تو اتنی نیکیاں کر رہی ہو، تم سب کا خیرات کر رہی ہو، تم سوشل ورک کر رہی ہو، کوئی بات نہیں، نہیں نماز بھی پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. تو اور انسان جو ہے وہ عبادت کی لذت اور شوق جو ہے نا اس کو فیل نہیں کر سکتا جب تک وہ سارے کے سارے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو پورا کا پورا اٹیمپٹ نہیں کرتا. یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر نماز کو اس طرح سے پڑھنا کہ بس چند ٹھونکے ماری اور بس پھر اٹھ کے چل پڑے، ایسے نہیں، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ اس کو پڑھیں. اور جنت کی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ 100 درجے اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا. اور ایک سجدہ جو ہے وہ آپ کا ایک درجہ جو ہے وہ ریز کر دیتا ہے اللہ کے پاس. جس دن پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کہا جائے گا لے چکے تم اپنی نعمتیں زندگی میں دنیا کی اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ان کا. تو آج تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب اور رسوائی کا بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں بغیر حق کے، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے. جو دنیا میں نعمتیں تھیں خوب کھا پی لیا، خوب آؤٹنگ کر لی، خوب انجوائے کر لیا، بہت نعمتیں استعمال کر لی، شکر نہیں کیا تو obviously اب ریوارڈ بھی نہیں ملے گا. تو اب کیا کرو، اب تمہارے لیے جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہے. کرنے کا کیا کام ہے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. صابر روزہ دار ایسا ہے جیسے کھانا کھانے والا شکر گزار، یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں. اور ذکر کیجئے بھائی کا عاد کے جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، اور تحقیق گزر چکے کئی ڈرانے والے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک بڑے دن کے. احقاف ٹیلے کو کہتے ہیں، ٹرائی اینگولر اور پرزم شیپ کا ہوگا یہ. انہوں نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے الہوں سے، پس لے آ ہمارے پاس جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، اگر تو سچوں میں سے ہے. متکبرانہ ٹون ہے اور ڈسرسپیکٹفل وے میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بے شک علم میرے اللہ کے پاس ہے اور میں پہچانتا ہوں تمہیں، وہ جو بھیجا گیا میں ساتھ اس کے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگوں میں سے جو تم جہالت برتتے ہو. تو جب انہوں نے دیکھا اسے ایک بادل سامنے آنے والا ان کی وادیوں کے، انہوں نے کہا یہ بادل نہیں برسانے والا ہے ہم پر، بلکہ یہ وہ ہے جو جلدی مچا رہے تھے اس کی ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک. ہوا یہ تھا کہ عرصہ دراز ان پر بارش نہیں برسی تھی، تو وہ سمجھے کہ یہ جو بادل آ رہا ہے نا، یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ جو بادل آ رہا ہے یہ ہمیں ہمیں بارش برسا دے گا، جبکہ یہ کیا تھا، وہ عذاب تھا ان کے لیے. تو کچھ چیز انسان بظاہر اچھی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے مگر الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے نقصان کا اور ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو اصل قوت جو ہے وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تباہ کر دے گی ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے. پھر وہ ہو گئے کہ نہ ہی دکھائی دیتا تھا کچھ بھی سوائے ان کے گھروں کے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ مجرم ہوتے ہیں. البتہ طے کی قدرت دی ہم نے انہیں اس میں جو نہیں قدرت دی تھی ہم نے تمہیں اس میں، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل، اور نہ کام آیا انہیں کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کچھ بھی، جب کہ وہ انکار کرتے آیات کا اللہ کی، تو گھیر لیا انہیں اس سے جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کان، دل، آنکھیں، یہ نعمتیں اگر اللہ کی راہ میں نہیں لگائی جائیں گی تو یہ ایک دن نقصان پہنچائیں گی ہمیں اور خلاف ہماری گواہی دیں گی. اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے ارد گرد ہیں بستیوں میں سے، اور پھر پھر کر لائے ہیں ہم آیات کو تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا سوائے اللہ کے تقرب کے لیے کچھ الہ،
بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، اور یہ جھوٹ تھا ان کا، اور وہ جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ اچھا، ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے، مگر کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ سفارشی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں بھی موجود ہے نا، کہ نہیں نہیں، ہم قبر والوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، مگر بس وہ ہمیں ان کے ساتھ کنیکشن بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے، جو غور سے سن رہا تھا قرآن کو، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ تو جب وہ پورا کر دیا گیا، وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے ڈرانے والے بن کر۔ یہ واقعہ ہوا تھا مکہ کے قریب نخلا کی وادی میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس وقت جن جو تھے وہ وہاں پر سب کے سب پھیل گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہا کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ آسمان پر اتنی اسٹرکٹنس ہوئی ہے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تھا تو بہت اسٹرکٹنس ہو گئی تھی نا آسمان پر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکسپلین کیا، اور انہوں نے قرآن سنا، تو جن جو تھے انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور وہ غور سے سن رہے ہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ کہ جیسے ہی انہوں نے سنا، فوراً اس کی عظمت کو وہ پہچان گئے، کیونکہ جنوں میں بھی دونوں کیٹیگریز ہیں، اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہوتا تھا کہ کئی بار جنوں کے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کے مسئلے مسائل، ان کی پریشانیاں اور ان کے جو پرابلمز ہوتے تھے ان کو سالو کیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں کے اندر اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک ہی سٹنگ کے اندر اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر لیا تھا، اور فوراً کیا کرنے لگ گئے تھے، فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ڈرانے والے بن کے پلٹے۔ پھر فوراً انہوں نے تبلیغ کا کام وہیں پر ہی سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب کو جو نازل کی گئی ہے بعد موسیٰ علیہ السلام کے، تصدیق کرنے والی ہیں اس کی جو اس سے پہلے تھے، وہ رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے اور طرف سیدھے رستے کے۔ فوراً ایکسپٹ کر لیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ تو ان کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہے قرآن پڑھ کے جنوں کا۔ اے میری قوم، جواب دو اللہ کے دائی کو اور ایمان لے آؤ، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس پر وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ پناہ دے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو نہ جواب دے گا اللہ کے دائی کو، تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو جنہوں نے تبلیغ سٹارٹ کر دی ہے، اور ہمیں تو جنوں سے ہی پھر لیسن لینا چاہیے، کہ مومن کو بھی چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک، اسپیشلی اپنے بچوں تک، اپنے گھر والوں تک اور اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرتے۔ اور یہاں پر جنہوں نے جلدی سے اس چیز کو بھی ریئلائز کر لیا کہ جو بھی گناہ آپ کر چکے ہیں، اب آپ دائی بنے، ایمان لے آئیں، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اور جنوں، یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے سیم احکامات ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کو ایز اے رول ماڈل اپنی کتاب اس کے مطابق ہی جواب دینا ہے اللہ کو بھی۔ دونوں مکلف ہے نا، سورہ رحمان میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں وہ تھکا ان کو پیدا کرنے سے، قادر ہے اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جس نے زمین اور آسمان اتنی جائگنٹک چیزوں کو بنایا ہے، تو اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جس دن پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہ فرمائے گا تو چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ فصبر، پس صبر کیجئے، کما صبروا، جیسا کہ صبر کیا اولو العزمی، ہمت والوں نے، من الرسلی، رسولوں میں سے، ولا تستعجل لہم، اور نہ آپ جلدی طلب کیجئے ان کے لیے، گویا کہ وہ اس دن وہ دیکھیں گے جو وعدہ کیے گئے ہیں، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، پہنچا دینا ہے، تو نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ان لوگوں کو جو کہ فاسق ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، آپ کو تسلی کروائی جا رہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا اخلاق یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ خود کو گھبراہٹ اور انزائٹی اور بے چینی سے بچا کے رکھیں، کیونکہ جس چیز کا جو ٹائم ہے وہ اس پہ ہو کر رہنے والا ہے۔ سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے تو اس نے ضائع کر دیے اعمال ان کے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اس نے دور کر دی ان سے برائیاں ان کی، اور اس نے درست کر دیا حال ان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کفار مکہ نے سازشیں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شمار قتل کے اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، وہ سب سازشیں جو تھیں وہ ناکام کر دی گئیں۔ اور پھر کیا ہوا، جو بھی وہ نیکیاں کرتے تھے، وہی حجاج کا کھانا کھلانا، مہمان نوازی، پانی پلانا، اور جو صدقہ خیرات جو بھی کرتے تھے، ان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ان کے برے اعمال اور اسلام نہ لے کر آنے کی وجہ سے وہ نیکیاں ویسٹ کر دی گئیں۔ اور نمبر 2 میں کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں، کہ ایمان لانے کی وجہ سے پچھلی غلطیوں کی معافی ہو جاتی ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور دنیا کی پریشانیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے انسان کو۔ یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے مثالیں ان کی۔ پھر جب ملو تم ان سے جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو تم، پھر مضبوط باندھو بندھن، پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ ہتھیار اپنا۔ یہ ہے حکم، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بدلہ لے لیتا ان سے، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہارے باز کو باز کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ضرور وہ رہنمائی کرے گا ان کی اور وہ درست کر دے گا ان کے حال کو، اور وہ داخل کر دے گا انہیں اس جنت میں اس نے پہچان کرا دی جس کی ان کو۔ جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر گائیڈنس کے جنت میں جا پہنچیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں کسی نئی ڈیسٹینیشن پہ ہمیں جانا ہوتا ہے تو پھر ہم گوگل میپ آن کرتے ہیں، پھر ہم لوکیشن مانگتے رہتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو جو جنتی ہیں وہ آٹو ٹرانسمٹ کروا دیے جائیں گے اپنی جنت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کا اس سے زیادہ علم ہوگا جس کو اس کو دنیا کے گھر کا علم ہے، اس سے بھی زیادہ اس کو پتا ہوگا۔ تو پھر کرنے کا کیا کام ہے، آج ہم نیک اعمال کر کے جنت میں اپنی ریزیڈنس بک کروا لیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا اچھے اعمال کر رہا ہے، کیا کیا کوتاہیاں ہیں اس کے اندر، کون کون سے ایریاز ابھی اس کے ویک ہیں، اور کہاں کہاں اسے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کوئی ایگزام دے کے آتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے اپنا ایکسپیکٹڈ گریڈ، اور جو ہمیں پتا ہوتا ہے نا وہ ہم اس کے مطابق ہی، کیونکہ پہلے تو بڑا ہوتا تھا میٹرک کے پیپرز ہوتے تھے نا، تو کوشچن پیپر کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ مارکس لکھا کرتے تھے، 10 میں سے 8 آئیں گے، 10 میں سے 5 آئیں گے، اور پھر ہوتا کیا تھا کہ اس کے آس پاس ہی مارکس آیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ 90% آئے تو 30% آ گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہی جو ہے وہ دنیا میں رہ کر ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جنت میں کچھ اور طریقہ کار اگر ہم دنیا میں اڈاپٹ کریں گے تو ہم جنت میں اپنے لیے ریزیڈنس بک کروا سکتے ہیں۔ اس سب سے پہلا کیا طریقہ ہے کہ دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھی جائیں۔ ایک دفعہ جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، دنیا میں رہتے ہوئے مسجد بنائیں، کیونکہ جو مسجد بناتے ہیں ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بنایا جاتا ہے۔ اب جیسے آج کل کے دور میں جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی یہ کام کریں گے، تو یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے اور جنت میں اپنا گھر بنوانے کے مترادف بھی ہے۔ اور پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر کسی دینی بھائی سے ملنے گیا
یا عیادت کرنے کو گیا، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ تو جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں سے ملنے جائیں۔ پھر اور کیسے جنت میں گھر بن سکتا ہے؟ صف کو پر کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے کیا کرو، اپنی صفوں کو پر کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے، اور یہ نماز کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ صف کو پر کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ اور کیسے جنت میں گھر بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر ہے، اور جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر ریڈی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ہم نے طریقے سیکھ لیے ہیں اپنے لیے جنت میں گھر بک کروانے کے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں پر۔ تو دین پر استقامت آسان ہو جائے گی۔ دین کی مدد سے مراد ہے دین کی حفاظت کرنا، دعویٰ کا کام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کا ایک دکھ دور کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کا ایک دکھ دور کرے گا۔ جس نے مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا، اور پل صراط پر اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی پل صراط پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ وہ پھسلنے والا ہے اور بال کی طرح باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے، تو اس نے برباد کر دیے ان کے اعمال۔ کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں؟ تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ہلاکت ڈال دی اللہ نے ان پر، اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر نہیں کوئی مدد ان کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور، اور آگ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جتنا زیادہ کھانا ٹرینڈنگ ہو چکا ہے، جتنی زیادہ اس پر امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور جتنا زیادہ مال اس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کھانے پینے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں تو کہا گیا کہ حلال اور پاک کھاؤ، مگر اتنا کھانا کہ بس زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا اور پینا ہو جائے۔ اب ادھر بفے ہو رہا ہے، اب ادھر افطار ڈیل مل گئی، اب ادھر کھانا مل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو طریقے کے ساتھ اور میان روی کے ساتھ کیا جائے۔ اپنے اس دن رات کا ہم اور غم صرف کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی ہی بستیاں وہ زیادہ شدید تھیں قوت میں آپ کی بستی سے، وہ جس نے نکال دیا آپ کو اور ہلاک کیا ہم نے انہیں، بس نہ تھا کوئی مددگار ان کے لیے۔ کیا بھلا جو اوپر ایک واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے ہو مانند اس کے ہو سکتا ہے، جو مزین کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مثال اس جنت کی، وہ جو وعدہ کیے گئے ہیں تقوی والے، اس میں نہریں ہیں پانی کی نہ بدلنے والا، اور نہریں ہیں دودھ کی نہ تبدیل ہوگا مزہ اس کا، اور نہریں ہیں شراب کی باعث لذت ہیں پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی خوب صاف کیا ہوا، اور ان کے لیے ہے اس میں ہر قسم کے پھل اور بخشش ان کے رب کی طرف سے، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو وہ ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا، تو وہ کاٹ دے گا آنتیں ان کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب پانی کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ سپوائل ہو جاتا ہے، اس میں فنگس گرو کرنے لگ جاتی ہے، اس میں اسمیل آنے لگ جاتی ہے، اور دنیا کی شراب جو ہے وہ عقل کو خراب کرتی ہے، جبکہ جنت کے پانی، اس کا دودھ، اس کی شہد اور سب چیزیں جو ہے وہ انتہائی ٹیسٹی بھی ہوں گی، دیکھنے میں بھی اچھی ہوں گی، صحت کے لیے بھی اچھی ہوں گی، اور عقل کو بھی خراب نہیں کریں گی۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم کیا کچھ
اس نے کہا تھا ابھی، یہی وہ لوگ ہیں جو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ انہیں انٹرسٹ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں۔ جو لوگ دین کی باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے نا، وہ کیا کرتے ہیں، ادھورا ادھورا سا کچھ سنتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اچھا پھر آپس میں پوچھ رہے تھے اچھا کیا بات ہوئی تھی۔ ایک تو ہوتا نا وقتی کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن سے نکل گیا، مگر جو شخص انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اس کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو منافقین اسی طرح کیا کرتے تھے، لگے بندے آ تو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں، مگر آدھی ادھوری سی بات سنتے تھے، یا کبھی سنتے ہی نہیں تھے، غور ہی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی اور اس نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں، اور اس نے دیا انہیں تقوی ان کا، تو تقوی کو بڑھانے کی ہمیں اپنے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ توفیق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں تقوی کو امپروو کرنے کے لیے، اور اس کو بڑھاتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے نا، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، تو تحقیق آ چکی علامات اس کی، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے جب آ جائے گی ان کے پاس نصیحت ان کی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ، تو جان لیجئے بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، اور بخشش مانگی اپنے قصور کے لیے اور مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اللہ زیادہ جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا اور ٹھکانہ تمہارا۔ فَعْلَمْ یعنی علم حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کی نالج لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، اور کیا کریں، بخشش مانگیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی جو ہماری زندگی میں ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں چلنا پھرنا تمہارا اور ٹھکانہ تمہارا، تو تمام ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا معلوم ہے۔ زبردست سرویلنس کیمراز جو ہیں وہ ہمارے اوپر انسٹالڈ ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورہ، پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورہ محکم اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، دیکھنا غشی طاری ہو گئی ہو جیسے جس پر موت کی، تو تباہی ہے ان کے لیے۔ تو کیا ہے، ایک ہی حکم سن کر دو طرح کے ریاکشنز ہیں۔ پہلے کہتے ہیں سورت کیوں نہیں اتری، اتری ہے تو اس میں جنگ کا حکم آ گیا تو اب ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ منافقین کو دنیا بہت پیاری تھی، مال بہت پیارا تھا، اس لیے وہ جنگ میں کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اطاعت کرنا اور بات کہنا بہتر بہتر ہے، پھر جب پختہ ہو جائے گا حکم جنگ کا، پھر اگر وہ سچے رہے اللہ سے البتہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ تو کیا امید ہے تم سے کہ اگر حاکم بن جاؤ تم، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور تم کاٹو اپنے رشتوں کو، تو اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کے معلق رہ جاتے ہیں، یعنی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال کو لے جاؤ، اگر ان کی صلہ رحمی ہو گئی رشتہ داروں کی تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ تو جتنی بھی نیکیاں کی تھیں پورے ویک کے اندر، وہ سب کی سب جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگی ہوئی ہے انسان کی، اگر وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا تو رشتہ داروں سے اچھے ٹرمز نہیں تو اعمال لٹکتے ہوئے رہ گئے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ تو ہم نے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اس پر بات کی تھی، اور بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ریلیٹیوز میں کہیں پہ بھی قطع رحمی ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں۔ ادروائز جو بھی نیکیاں کما رہے ہیں، جو بھی عبادات کر رہے ہیں، چاہے لمبا لمبا چاہے 100 نفل بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ دل ہماری انا آ جاتی ہے نا، ہمارا تکبر آ جاتا ہے کہ میں کیوں کروں، کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ڈزنٹ میٹر، اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس وقت ہمارے اعمال کی قبولیت امپورٹنٹ ہے، نہ کہ ہمارا تکبر اور انا، رائٹ؟ یہی وہ لوگ ہیں جو لعنت کی ان پر اللہ نے، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، اور اس نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ غور کر لیتے تو ایسے برے اعمال نہ کرتے، غور کر لیتے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی
کر لیتے۔ تو دل ایسا ہے کہ اس کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے پر اگر تالا لگ گیا تو اس میں نہ ایمان انٹر ہوگا، نہ ہدایت انٹر ہوگی۔ تو ایسا دل جو نان ریسپٹیو ہوتا ہے ہدایت کی طرف، تو ایسے دل کو ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو کیا کرنے کا کام ہے؟ بار بار اپنے دل کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں اس پہ کوئی تالا تو نہیں پڑ گیا۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے، جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے، اور اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے انہیں۔ تو شیطان کیا ہے؟ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ ابھی تو تم جوان ہو، ریلیکس کرو، روز قرآن کی کلاس لینے چلی جاتی ہو، چھوڑو، چل کرو۔ یہ باوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں ان کو جنہوں نے ناپسند کیا، کیا چیز جو نازل کیا اللہ نے، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض کاموں میں، اللہ زیادہ جانتا ہے راز ان کے۔ تو کیا ہوگا جب ہم فوت کریں گے انہیں فرشتے، تو وہ ماریں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ آیت نمبر 27 میں کفار کی ارواح کو سختی سے نکالا جائے گا، اور جب ان سے کہا جائے گا باہر نکلو، روح جو پورے جسم میں پھر چھپتی پھرے گی، پھر اس کو سختی سے مار مار کر کھینچ کر باہر نکالا جائے گا۔ یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال کا ضائع ہو جانا، اس سے بڑا مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی خسارہ نہیں کہ آپ سارا دن، آپ دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم صبح سے رات تک اپنی ایکٹیویٹیز کا ایک لسٹ بنائے نا، وضو کیے، نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، قرآن کی کلاس اٹینڈ کی، چل کے گئے، تسبیحات کی، اور پھر بائی دا اینڈ آف دا ویک ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تو اعمال قبول ہی نہیں ہو رہے اللہ کے پاس۔ تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو نیک اعمال چاہے تھوڑے کریں، مگر ان کے لیے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں، اور ہر وہ کام جو نیک اعمال کو قبول ہونے سے روک رہا ہے ان کو چھوڑیں، جس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہم نے پڑھا ہے صلہ رحمی۔ یا سمجھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ کینے ان کے، یعنی ان کی نفرتیں اور بغض جو ہے وہ ایک دن ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم دکھا دیں آپ کو انہیں، پھر البتہ پہچان لیں گے آپ ان کے چہروں سے، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے ان کے اندر گفتگو کو، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، کیسے؟ باطن کا فیصلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کی کیا نیت ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ایک دن ان کو ایکسپوز کر دیں گے۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو، ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ جب واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو۔ تو اپنا ہی نقصان ہے، پھر سارے اعمال ضائع ہو گئے کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ تم باطل کرو اپنے اعمال کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تکبر، احسان جتلانا اور فواحش کو اٹیمپٹ کرنا، یہ چیزیں بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور پھر غریبوں کی مدد کرنا، مگر احسان جتا دینا بھی آپ کے نیکیوں کو، انسان کی، مسلمان کی، ویسٹ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہرگز نہ وہ کم کرے گا تم سے اعمال تمہارے۔ تو یہاں پر ہمیں سستی سے بچنے کو کہا گیا۔ بہت سے ہماری نیکیاں اور کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا، بے شک زندگی دنیا کی، لعب و لہو، کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور تم تقوی کرو تو وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے، اور اگر وہ طلب کریں گے تم سے انہیں، پھر وہ اصرار کرے گا تم سے
تم بخل کرو گے تو وہ ظاہر کر دے گا پینے تمہارے۔ تو ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چوائس دے رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے ہاتھوں سے ہم خرچ کر جائیں۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بس پھر تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو اولاد یا جو بھی رہ جائیں گے اگر وہ کر دیں گے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ سنو تم وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لیے بخل کرتا ہے۔ اللہ بہت غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، پھر نہ وہ ہوں گے تم جیسے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بے حد امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے، اور دین کے لیے خرچ کرنا، اور دین کی راہ میں خرچ کرنا، دین والوں کے لیے بھی خرچ کرنا۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ضرورت ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اسپانسرشپ کر لیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو وسیع ہیں، تو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کر لیں۔ ورنہ کیا ہوگا، ہم سب کی ریپلیسمنٹس موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نا کہ میں چاہوں گا تو پھر میں لے آؤں گا ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ آل ٹوگیدر چینج کر دوں گا۔ تو ایسی سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم استقدمنا ولا تستبدلنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے لیجئے اور ہمیں کسی اور کے ساتھ ریپلیس مت کیجئے۔ سورہ فتح، تھوڑا سا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں پھر سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عمرہ کرنے کی پرمیشن نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا کہ وہ مشرکین سے بات کریں اور مسلمانوں کو عمرے کی اجازت ملے، مگر کفار نے اسے منع کر دیا، اجازت نہیں ملی۔ اور کس بات پر ڈیل ڈن ہوئی کہ آئندہ سال وہ آئیں گے اور پھر عمرہ کر لیں گے۔ مسلمانوں نے سر بھی منڈوا لیے اور قربانی بھی کر لی، اور چند باتوں پر انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ صحابہ کی اکثریت نے اس معاہدے کو ناپسند کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس جو اپروچ تھی اس نے کیا کہا کہ ان شرائط کو ماننے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، اور یہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے کہلائی۔ اور واپسی پر مدینہ آئے تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ فتح، جس میں اس صلح کو فتح مبین کہا گیا۔ اور یہ فتح مبین، یہ صلح جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی بنی۔ تو اس کے 2 سال کے بعد مسلمان جو ہے وہ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سورہ کے بارے میں، آج کی رات مجھ پر وہ سورہ نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک فتح عطا کی ہم نے آپ کو واضح فتح، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا آپ کے قصور میں سے اور جو بعد میں ہوا، اور وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو آپ پر، اور وہ رہنمائی کرے آپ کی سیدھے رستے کی طرف۔ تو پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتے، مگر جو بھی معاملات ان کے ایکسلنس کے لیول پر ہونے تھے، اگر وہ ایک لیول ڈاؤن بھی چلے گئے تو چونکہ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر اس سے چھوٹی سی بھی کوئی سلپ ہوتی ہے تو اس کو فوراً اس کو چینج کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے ازواج مطہرات، کیونکہ آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، تو رول ماڈل ہیز ٹو بی دا بیسٹ نا۔ مدد فرمائے گا آپ کی اللہ، مدد زبردست وہی ہے جس نے نازل کی سکینت دلوں میں مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے۔ اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور ہے اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا، تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغات میں، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک کامیابی بہت بڑی۔ تو آزمائش کے بعد یہاں پر قیمتی آیات آ رہی ہیں کہ مومنین کو اگر آزمایا جائے گا تو اس پہ پریشان نہ ہو،
آخرت میں ان کے لیے بہترین درجات اور بہترین مہمانی موجود ہے، اور وہ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں برے گمان، انہی پر ہے گردش بری اور غضب ناک ہوا اللہ ان پر، اور اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم کو، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اسپیسیفکلی الگ الگ مینشن کیا گیا ہے، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو بھی، اور اوپر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الگ الگ مینشن کیا گیا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ بے شک بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تم قوت دو اسے اور تعظیم کرو اس کی، اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ پھر سے ریفرنس آ گیا صبح اور شام کے اذکار کی طرف۔ یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ذکر کرنے کا۔ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے مارننگ، انسان صبح کے اذکار پڑھے اور مارننگ کے آنے پہ غور کرے کہ یہ کتنی بڑی قدرت ہے، اتنا اندھیرا تھا اور اس میں سے گریجولی لائٹ آ رہی ہے۔ اور اسی طرح ہی شام کا ٹائم جو ہے وہ بھی جو ہے جب پورے دن کی روشنی کے بعد جو ہے سورج جو ہے وہ واپسی کی طرف جا رہا ہے، تو اس پہ غور کریں۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ڈپریشن کا ایک فیز میں چلے جائیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے کہ آپ شام کے اذکار جو ہے وہ پڑھیں اور صبح کے اذکار صبح پڑھیں۔ اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے، عصر کے بعد۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ہاتھ اللہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے، تو جو کوئی عہد توڑ دے تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نفس پر، تو جو کوئی پورا کرے گا اسے، تو عہد کیا اس نے اس پر تو اللہ سے، تو ان قریب وہ دے گا اجر بہت بڑا، بیت رضوان جس کو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہوا یہ تھا کہ یہ خبر نیوز پھیل گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ کی شہادت ہو گئی ہے اس کے، کیونکہ وہ چلے گئے تھے نا ریپرزینٹیٹیوز بن کے بات کرنے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا، ان کو قید کیا گیا تھا، اور 1400 صحابہ کرام نے یہ بیعت لی تھی۔ ان قریب کہیں گے، اور آپ دیکھیں کیسی عظیم بیعت تھی کہ جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ، اللہ کا اپروول تھا ان کے ساتھ۔ ان قریب کہیں گے آپ کو پیچھے رہنے والے دیہاتیوں میں سے کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، ہمارے گھروں نے، تو بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو نہیں ان کے دلوں میں، کہہ دیجئے پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی نفع کا، بلکہ وہ اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ، اور یہ بالکل ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے ہمارے لوگوں کے بہانے، میں کوکنگ کر رہی تھی، میں گھر میں بزی ہو گئی تھی، میں مصروف ہو گئی تھی، اور مہمان آ گئے تھے تو میرے پاس ٹائم نہیں نکلا کہ میں کیسے آتی قرآن کی کلاس۔ ایسے لگ رہا ہے نا کہ جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہیں یہ، تو انسان کی شروع سے ایک جیسی سائیکالوجی رہی ہے۔ بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے لوگ اور مومن طرف اپنے گھر والوں کے کبھی بھی، اور مزین کر دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، اور گمان کیا تھا تم نے برا گمان، اور ہو تم لوگ ہلاک ہونے والے۔ تو جو کوئی نہ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے جب چلو گے تم طرف غنیمتوں کے تاکہ تم لے سکو انہیں، چھوڑ دو ہمیں ہم پیچھے چلیں تمہارے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کے کلام کو، کہہ دیجئے ہرگز نہیں، تم پیچھے آؤ گے ہمارے، اسی طرح فرمایا اللہ نے اس سے پہلے، بس ضرور وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑے۔ تو غزوہ خیبر میں، تو حدیبیہ کے موقع پر جو خوشخبری اور کامیابی ملی، اب کیا ہوتا تھا، منافقین کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب کوئی اچیومنٹ ہوتی، مال غنیمت ملتا، تو وہ بھاگ بھاگ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو جاتے، اور جب 1 to 1 جنگ ہوتی جس میں قتل ہو جانے کا ہوتا، تو وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔
تو مسلمانوں کو یہاں پر پری انفارم کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح سے جو ہے یہ بہیو کریں گے. کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں سے بدوؤں میں سے ان قریب تم بلائے جاؤ گے طرف ایک قوم کے جو کہ جھگڑنے والی ہوگی، یعنی سخت جنگ کرنے والی ہوگی ان سے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا اچھا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے منہ موڑا اس سے پہلے تو وہ تمہیں عذاب دے گا دردناک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو جب آپ کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کر اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس میں حصہ داری کرنی ہے. اب جنگ کا موقع تو چلا گیا، اب آپ آگے اب کیا کرنے آئے ہیں؟ یقیناً مال سمیٹنے آئے ہیں. جنگ میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا مین پاور کی. نہیں اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ مریض پر کوئی گناہ. تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ داخل کرے گا اس میں باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. تو جو کوئی منہ پھیرے گا وہ عذاب دے گا انہیں عذاب دردناک. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں عطا کی قریبی فتح، بیت رضوان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین پر بہترین لوگ ہو، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی تھی اور آپ کے ساتھ بیعت بھی کی تھی. although ان کے دل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا تھا، اور یہی چیز اللہ کو بھی بہت پسند ہے. اور غنیمتیں بہت سی وہ حاصل کریں گے جنہیں، اور وہ ہے اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا. وعدہ کیا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی، تم حاصل کرو گے جنہیں، تو اس نے جلدی دیا تمہیں یہ، اور اس نے روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، اور تاکہ وہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے، اور وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے رستے کی طرف. اور دوسری غنیمتیں نہیں تم قادر ہوئے جن پر، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا. تو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہو گیا تھا اور مزید فتوحات کا رستہ جو ہے وہ کھل گیا تھا. تو یہ ساری غنیمتیں اللہ کی مدد کے ساتھ اور بہت سے مواقعوں پر بغیر جنگ کے بھی حاصل ہو گئی تھیں. اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ جنہوں نے کفر کیا، البتہ وہ پھیر لیتے پشتے، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. طریقہ اللہ کا وہ جو تحقیق گزر چکا اس سے پہلے، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے اللہ کے طریقے کو بدلنے والا. وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو. کیا ہوا تھا؟ جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی ان سے وادی میں مکہ کی، اس کے بعد کہ اس نے کامیاب کیا تمہیں ان پر، اور ہے اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. ہم الذین کفروا، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے اور قربانی کے جانوروں کو. وہ روکے ہوئے تھے کہ وہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور کچھ عورتیں مومن، نہیں تم جانتے انہیں کہ تم پامال کر دو گے انہیں. پھر پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے کوئی تکلیف بغیر علم کے، تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت سے جسے وہ چاہے. اگر وہ الگ ہو گئے ہوئے ہوتے البتہ عذاب دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذاب دردناک. تو مکہ میں پہلے سے مسلمان ہو کے کچھ لوگ موجود تھے. جب رکھ لیا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد کو، جیسے ضد تھی جہالت کی، تو نازل کی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اس نے لازم کر دیا ان پر بات تقوی کی، اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے اور اہل اس کے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. سکینت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صبر کیا، حوصلہ کیا اور اچھے طریقے سے کفار کا مقابلہ کیا. اور اگر یہ مشتعل ہو جاتے تو پھر لڑائی چھڑ سکتی تھی، مگر چونکہ انہوں نے صبر سے کام کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنگ کی تکلیف سے ان کو مسلمانوں کو بچا لیا. تحقیق سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں ساتھ حق کے، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہا اللہ نے امن کی حالت میں. منڈواؤ گے اپنے سروں کو اور ترشواؤ گے، نہیں تمہیں خوف ہوگا. تو انہوں نے جان لیا جو نہیں تم جانتے تھے، اور اس نے کر دیا علاوہ اس کے فتح قریبی. تو پیغمبر کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اور سچ ہوتے ہیں.
حدیبیہ سے واپس پلٹ کر آئے، عمرہ تو نہیں کر سکے تھے مگر اگلے سال عمرہ پر گئے۔ تو ہر خواب کی تعبیر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یاد کر لیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کتنے سالوں کے بعد ان کا خواب جو ہے وہ سچ ہوا تھا۔ اس سورہ میں اور ان آیات میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے، مگر در پردہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جو کہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جب جیسے یہ کہ صحابہ کرام کا تو بہت یہ دل کر رہا تھا کہ ہم عمرہ کریں اور ہم ایز اے فاتح انٹر ہوں اور ہم ایز اے فاتح واپس جائیں، جبکہ ان کو روک دیا گیا، انہیں کہا کہ نہیں، ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے، رائٹ ٹائم نیکسٹ ایئر ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے انہیں اوپر دین تمام کے، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں اللہ کے، اور وہ جو ساتھ ان کے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تو وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور رضامندی علامت ان کے چہروں پر ہے سجدوں کے اثر سے۔ یہ ہے مثال ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں، مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی اپنی کومپل، پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، پھر وہ سخت ہو گئی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ وہ غضبناک کر دے اس کے ذریعے کافروں کو۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان میں سے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے 29۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، پکے مومن ہوتے ہیں، ان کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ ایک تو وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہوتے ہیں، یعنی مسلمان مسلمان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل اور سنتوں کو کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ، کیئر اور محبت کے جذبات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال کیسے ہے، جیسے ایک دیوار ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اور مقام پر کیا کہا، ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے ایک اس کا حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل مسلمان جو ہے وہ اسی طرح ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور نمازیوں کے چہرے جو ہیں وہ بارونق ہوتے ہیں، نیکی کے اثرات ان کے دل میں بھی نظر آتے ہیں اور ان کے فیسز پر بھی ایک گلو ہوتا ہے، ایک نیچرل گلو ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گناہ کے برے اثرات ہوتے ہیں جو کہ فیس پہ نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کرنے والوں میں شامل کرے۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قدم بڑھاؤ آگے اللہ اور اس کے رسول سے، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رسول سے آگے بڑھنا کیسے ہے کہ ان کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا، ان احکامات کو جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم اونچی کرو اپنی آوازوں کو، آواز اوپر نبی کے، اور نہ تم بلند کرو آواز ان سے، اور بات مانے آپس کے بات کرنے کے، تمہارے باز سے جیسے بات کرتے ہیں، کہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، دین کے مجالس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، کہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بھی اور قیامت تک کے سب کے لیے یہ جو ہے انسٹرکشنز ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، آپ تو موجود نہیں ہیں، مگر جب ہم گئے ہیں حج اور عمرہ کرنے تو پھر کیا کرنا ہے، مسجد نبوی کے پاس اونچا اونچا بولتے ہوئے
چیخیں مارتے ہوئے بھی. پیچھے ایک ویڈیو آ رہی ہے عورتیں اونچا اونچا بولتی بھی اور وہ اپنے اسپیسیفک انداز میں بھاگتی بھی وہاں پہ جا رہی ہیں. تو پتہ نہیں واللہ عالم وہ کتنی سچ ہے یا نہیں نا. ایسے کرتے ہیں لوگ نا. تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا اور اس کا بہت برے کانسیکوینسز ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے نامہ اعمال میں سارے سے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو وہاں پر اسپیسیفکلی اور ہم یہ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ حدیث کی مجالس میں ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے نیسٹ بنا کے چلے جایا کرتے تھے. اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ بچھو کاٹ گیا تھا اور وہ پیلے پڑ گئے مگر ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اتنی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کی محفل میں بھی بیٹھا جائے اور قرآن مجید کی. کیونکہ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا نا کہ جب ہم کانسنٹریشن سے بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے تو پھر ہم سیکھیں گے کیسے. اگر ہم اپنا شور و غل کر رہے ہوں گے اپنی باتیں کر رہے ہوں گے اپنے موبائل میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا کلام کیسے سمجھیں گے پھر. تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. تو اسی لیے حج اور عمرہ پہ جب بھی جائیں سیکھ کے جائیں نالج لے کے جائیں. اس طرح کی بے وقوفیاں نہ کریں اپنی طرح. اور پھر کیا ہے جو خواتین اس طرح کی وہاں پہ حرکتیں کر رہی ہیں ان کو فیلنگ تو یہ ہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر کے آئے ہمیں تو پتہ نہیں نامہ اعمال جو ہے ہمارا نیکیوں سے بھر گئے. جبکہ کیا ہے وہ تو صرف خسارہ ہے. تو ایسی غلطیوں پر توبہ استغفار کرے اور ان کو ریپیٹ کرنے سے بچیں. بے شک وہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ رسول کے پاس یہی وہ لوگ ہیں جو آزما لیے اللہ نے دل ان کے تقوی کے لیے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے ان کے دلوں کو جانچا گیا تو ان کے دلوں میں پھر کیا ملا تقوی ملا. تو ادب سے بیٹھنا چاہیے حدیث کی کلاسز میں بھی. حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. کوئی حدیث ہم نے پڑھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے اکثر ان کے وہ عقل نہیں کرتے. تو مدینہ والے ایسا نہیں کرتے تھے. یہ جو عرابی دور دراز سے آتے تھے وہ کیا کرتے تھے آپ کے حجرے کے پاس آ کر اونچی اونچی آپ کو آوازیں دیتے تھے آپ کو باہر بلاتے تھے. تو اس کلچر سے ہمیں منع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسپیکٹ ہے اور اس کے بعد ٹیچرز کی بھی رسپیکٹ ہے بڑوں کی رسپیکٹ ہے. ان کو ان کے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کی جائے گی. جبکہ آج کل کے دور میں یہ چیز بہت پریویلنٹ ہے. بچے آ کے ٹیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں گھروں میں ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے ایکسپریشن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز کی انگلش ویک ہوتی ہے ان کے ایکسنٹ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کچھ کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے ان کی ہائٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر بچے ایسی بات کریں تو انہیں ڈسکریج کیا جائے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ٹیچر کی رسپیکٹ ہوتی ہے بہت اونچا مقام ہے. ایک ٹیچر کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحانی والد کہہ دیا نا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ وہ روحانی فادر ہے آپ کا تو اس کی رسپیکٹ ہوگی. اور اگر یہ کہ وہ صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ نکلتے طرف ان کے البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے. اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. امپورٹنٹ آ رہی ہے نمبر 6. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو تو تحقیق کر لیا کرو. یہ کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے پھر تم ہو جاؤ گے اوپر اس کے جو تم نے کیا ہے نادم. یعنی دین اور دنیا کے معاملات اگر ہم سموتھلی رن کرنا چاہتے ہیں تو آلویز انویسٹیگیٹ کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اور خاص طور سے نان ریلائبل سورس کی طرف سے کوئی انفارمیشن ملے تو ہمیشہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ سے زیادتی ہو جائے گی دوسروں کے حق میں اور اس کا آپ کو نقصان پہنچے گا اور پھر آپ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے کیا کریں ہمیشہ انویسٹیگیٹ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی ایکشن لیں. کبھی بھی سنی سنائی بات کو ادھر ادھر مت پھیلائیں چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا اس طرح کی سنا سنائی باتوں سے بھرا پڑا ہے جس میں میجورٹی آف دا کانٹینٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور جان لو بے شک تم میں سے رسول ہیں اللہ کے اگر وہ کہاں مانے تمہارا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو اور اس نے مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں نے اور اس نے ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر گناہ اور نافرمانی کو. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں.
تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو پڑھو، سمجھو، اور اپنے ایمان سے اپنے دل کو مزین کر لو، اور اس کے لیے ایفرٹ کرو۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں جیسے دنیا کے علم کے لیے تو ہم نے ایفرٹ کر لی، 12 سال، 14 سال، 18 سال پڑھتے رہے نا، کتنے پیپرز پہ پیپرز دیتے رہے، اور ہم یہ کہتے ہیں دین کا کام بس ہمیں ایسے ہی آ جائے، خود بخود ہی قرآن مجید آ جائے۔ ایسے نہیں ہے، کوئی بھی علم جو ہے وہ مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو عربک لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد کیا کریں، اس کے ٹیکسٹ کو سمجھیں، پھر اس کے ترجمے کو جانیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں، پھر اس کی لینگویج کو سمجھیں، پھر اس کے قواعد کو جانیں، پھر تجوید کے اصولوں کو سیکھیں، اور پھر جیسے جیسے اللہ پاک توفیق دیتا چلا جائے آگے سے آگے ایفرٹ کرتے چلے جائیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھے تو بہت آ گیا، بس اس کو پیک کیا اور وہ اوپر رکھ دیا، نیور۔ ہمیشہ ہماری زندگی کے 24 آورز اس طرح سے ہمارے اسائن ہونے چاہیے کہ کچھ آورز جو ہے وہ ہمارے قرآن کے ساتھ گزرے ہی گزرے۔ رمضان میں تو گزر رہے ہیں الحمدللہ، رمضان کے بعد بھی ہم نے غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے اور اس کو سیکھتے رہنا ہے اور خود کو امپروو کرتے رہنا ہے۔ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اچھا، کفر کیا ہوتا ہے؟ زبان سے انکار کرنا، فسوق اعضاء گناہ میں شامل ہوتے ہیں، اور عصیان نافرمانی اور گناہ کے کام کو کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 کو میں نے آپ کو لیبریٹ کر دیا۔ اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے تو وہ باہم لڑیں گے تو صلح کرا دو ان کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے طرف اللہ کے حکم سے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، ساتھ عدل کے اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپس میں صلح کروانا بہت پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے۔ کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ عادل حکمران ہوگا جو انصاف پسند تھا۔ تو گھر کے معاملات میں بھی اگر ضرورت پڑے تو عدل پہ باسٹ کریں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو عدل کی بات کریں ہمیشہ۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مسلمانوں کا آپس کے اسٹرانگ بانڈ کی طرف یہاں پر جو ہے وہ ریفر کیا جا رہا ہے۔ چاہے دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی نسل کے ہیں، کسی بھی کلچر کو وہ بلونگ کرتے ہیں، مگر جو ایک چیز ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا ایمان پر ہونا۔ یہ سب سے بہترین بانڈ ہے، جبکہ انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم امت کے کانسیپٹ کو تو بھول چکے، ہر کوئی اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جبکہ مسلمان کہیں پہ بھی رہ رہا ہے وہ ایک ہے، وہ مسلم ہے، وہ ایک امت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، امپورٹنٹ آیا یہ بھی آ رہی ہے نمبر 11، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ، القاب کے ساتھ۔ کتنا برا ہے نام فسق میں ایمان لانے کے بعد۔ تو جو کوئی توبہ کرے گا تو یہی لوگ ہیں، تو جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت نمبر 11 میں ہمیں معاشرتی آداب اینڈ مینرز سکھائے گئے ہیں۔ جب اخوت آپس میں تبھی ہی ہوگی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں گے۔ سب سے پہلے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے تو شاید ہم ہنس رہے ہوتے ہیں مگر دل میں نفرت پیدا ہو جاتی۔ کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ چیز بڑی کامن ہے، کالا، گنجا، ناٹا، اس طرح کے نام رکھے ہوئے، اور لوگوں کو اسی کے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور وہ بھی چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نہ نام رکھیں اور ان کو ڈسکریج کریں، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ہائی اسٹیٹس پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ خواتین کو الگ سے مینشن کیا گیا ہے کہ خواتین بھی یہ کام نہ کریں، مرد بھی نہ کریں اور خواتین بھی نہ کریں۔
اور آپ دیکھیں ایک دوسرے کی نقل اتارنا، یہ چیز بھی بڑی پسند کی جاتی ہے ہمارے ٹاک شوز، ہمارے کامیڈی شوز پہ تو اب بیس ہی کیا ہے؟ مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کے رنگوں کا، ایک دوسرے کی ہائٹس کا، ایک دوسرے کی ٹیلنٹ کا، ایک دوسرے کی لینگویجز کا، ہر چیز کا مذاق اڑایا بنا ہوا ہے، اور لوگ اس پر خوب ریٹنگ لے رہے ہیں، اور لوگ شوق سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، چاہے مجھے اس کے بدلے اتنا اور اتنا مال ہی کیوں نہ دے دیا جائے۔ پھر اور کیا نہیں کرنا؟ ایک دوسرے پر عیب نہیں لگانا، دوسروں کی عیبوں پر ہمیں تو پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں جس میں کوئی تذلیل ہو، ایسے نک نیمز نہیں رکھنے چاہیے جس میں کسی کی ڈسرسپیکٹ ہو۔ یہ سارے کیا کام ہیں؟ یہ فسق اور نافرمانی کے کام ہے اور ناپسندیدہ کام ہے۔ اگر ایسا ہو چکا تو اس پر توبہ کر لیں۔ اور کچھ گھرانوں میں تو نک نیمز اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ انہی ناموں سے پھر پہچانے جاتے ہیں، ان کا اصلی نام تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں، اور وہ انہی ناموں کے ساتھ پھر ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو نک نیمز بظاہر اس طرح رکھنا بلا نہیں ہے، مگر ایسے نام نہیں ہونے چاہیے جس میں کسی کی ڈسرسپیکٹ ہو اور تذلیل ہو، اور اس کا مذاق اڑانا جو ہے وہ اڑایا جائے، کسی کے رنگ کا، کسی کی ہائٹ کا، اور کسی کے بولنے کے انداز کا، اور کسی کے کپڑوں کا، کسی کے میک اپ سینس کا، کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ خواتین کو یہاں پر الگ سے مینشن کر کے بتایا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ غیبت کرو، بعض تمہارا بعض کی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کھاؤ گوشت اپنے بھائی کا مردہ، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ مومنوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اگر کوئی ایسا خیال آپ کے دل میں آ گیا ہے تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ مور دین 70 ٹائمز آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں کسی کے بارے میں۔ نہیں یہ وجہ ہوگی، نہیں کوئی بات نہیں، اس کی یہ ریزن ہوگی، نہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کہیں آکوپائڈ ہو گیا ہوگا، اس نے میری کال کا جواب نہیں دیا۔ پھر ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھی بات سوچیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو اس آیت کے اندر ڈفرینٹ سٹیجز آ رہی ہیں نا، انسان پہلے گمان کرتا ہے، پھر اس کے بعد تجسس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور تجسس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کی ٹو لگانا، لوگوں کے پیچھے جانا، ان کے پیچھے پڑنا، چھپ چھپ کے ان کے میسیجز پڑھنا، ہاں وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں آ رہا ہے۔ دیندار لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے، اٹ از none of our business۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا، حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے کہ تمہارے اسلام کی خوبصورتی اس پر ہے کہ تم ہر وہ کام چھوڑ دو جس کا تم سے تعلق نہیں، کہ اے اپنے گھر میں کیا پکا رہا ہے میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، بی کیا کر رہا ہے، سی کہاں جا رہا ہے، اس نے کہاں سے شاپنگ کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھپ چھپ کے سننا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص کسی کی بات چھپ کے سنے، اور جو بات کر رہا تھا وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بات اس کو پتا چلے، تو قیامت والے دن ایسے شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اتنے سخت کانسیکوینسز۔ تو خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ گناہ انسان کر جاتا ہے، چھپ چھپ کے باتیں سنا، گیٹ کے باہر کان لگا کے سننا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف تو نہیں باتیں ہو رہی۔ اگر دیکھیں آپ کے خلاف کوئی بات کر بھی رہا ہے نا، تو آپ اس پر انجوائے کریں، کیوں؟ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سن کے اللہ کو ناراض کریں، اور اپنے لیے آخرت بھی خراب کریں، تو کیا کریں؟ گمان سے بھی بچیں، تجسس سے بچیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلے گمان کیا، بدگمانی کی، پھر تجسس کیا، اور اگلا سٹیپ کیا کیا؟ غیبت کرنے لگ گئے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے کسی کی باتیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا، اور اس کو اس کے گھر میں رسوا کرے گا، یعنی جہاں پر اس کی عزت ہوتی تھی وہاں پر اس کی رسوائی ملے گی۔ اور غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے بارے میں پیچھے، اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو عیب اس کے اندر موجود ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ جو عیب اس کے اندر موجود ہو اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کا عیب جو ہے وہ ایکسپوز کیوں ہو گیا، یہ غیبت ہوتی ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کاموں میں نفس بھی بڑی خوشی سے ہمیں یہ کام کرواتا ہے اور شیطان بہت اکساتا ہے. گھنٹوں کی ڈسکشن جو ہے وہ اس غیبت کے ٹاپک پر کی جا سکتی ہے. تو کیا کوشش کریں اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ دیں. اب دیکھیں نا ہر برائی کو چھوڑنے ایک دم نہیں برائی چھٹتی نا, اس کو ریپلیسمنٹ دیں. قرآن کی بات کرنا شروع کر دیں, دین کی بات. دیکھیں آج میں نے قرآن میں یہ پڑھا, آج میں نے یہ سیکھا, یہ میرے لیے بڑی نئی بات تھی, آئے ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں. تو آٹومیٹیکلی جو غیبت ہے وہ آپ کی ٹرانسفارم ہو جائے گی پروڈکٹیو بات کے اندر, کیونکہ یہ باتیں ہمارے اندر بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں, بڑا ٹائم لگے گا ان کو ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اول تو کوشش کریں اسمال مائنڈس ڈسکس پیپر, کوشش کریں لوگوں کی بات ہی نہ کریں. اگر کرنی بھی ہے تو کسی کی خیر کی بات کریں, ادروائز اس ٹاپک کو لوگوں کو ان کی غیر موجودگی میں ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگوں کی باتیں کرنے چھوڑ دیں گے تو ہماری 70% کانورسیشن جو ہے نا وہ خاموشی ہو جائے گی. اور خاموشی خود ایک عبادت ہے نا, خاموشی خود ایک عبادت ہے. اور جب خاموش ہوں گے تو ہی پھر قرآن پر غور کریں گے. جب ہر وقت بولتے رہیں گے, ہر وقت باتیں کرتے رہیں گے, ہر وقت بدگمانیاں کرتے رہیں گے, ہر وقت غیبتیں کرتے رہیں گے, تو پھر قرآن پہ کب غور کریں گے؟ پھر اللہ کا رحم کب ہمارے اوپر آئے گا؟ پھر ہم دین کب سیکھیں گے؟ تو اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں, ان کو ٹرانسفارم کریں, ان کو چینج کریں. اے لوگوں, بے شک تم پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے, اور بنایا ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے. بے شک اللہ خوب علم والا, خوب خبر رکھنے والے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوموں میں اور قبیلوں میں کیوں بانٹا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ فخر کرے کہ میں تو فلاں گروہ سے ہوں تو میں تو بہت عزت والا ہوں, اور تم فلاں سے ہو تو تم کمتر ہو. ایسے نہیں ہے, یہ صرف کس لیے ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. کہا بدوؤں نے ایمان لائے ہم, کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے, لیکن کہو اسلام لائے ہم, اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی. بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں. ثم پھر نہیں, لم نہیں, یرتاب وہ شک میں پڑتے, وہ جاہدو اور وہ جہاد کرتے ہیں, بی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے, وانفسہم اور اپنی جانوں کے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اولئک هم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دراصل اپنے وعدوں میں سچے ہیں. تو اپنے وعدوں کو سچ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے شک سے بچ کے, دوسرا جہاد کر کے. کیسے جہاد کریں گے؟ مالوں کے ساتھ بھی, جانوں کے ساتھ بھی, اللہ کے راستے میں, اور علم سیکھ کر بھی. کہہ دیجئے کیا تم بناتے ہو, کیا تم بتاتے ہو اللہ کو دین اپنا, حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والے ہیں. وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے. کہہ دیجئے نہ تم احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا, بلکہ اللہ وہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کے لیے, اگر ہو تم سچے. تو کسی کا مسلمان ہو جانا کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں, یہ اپنا ہی فائدہ ہے. بچے کرتے ہیں نا, پڑھ لیا میں نے نماز, کتنا کہہ رہی تھی پڑھ لیا ہے میں نے پارا, تو انہیں یہ بتائے ہم کہ یہ آپ نے ہمارے لیے نہیں پڑھا, یہ آپ نے اپنے لیے ہی پڑھا ہے. بے شک اللہ کو جانتا ہے غیب آسمان اور زمین کا, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو. تو سب اللہ کی نگاہ میں ہے. سورہ قاف, جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف فجر میں اور خطبہ جمعہ میں اور عید میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف حروف مقطعات, قرآن المجید, قسم ہے قرآن کی جو کہ بڑی شان والا ہے. بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا انہی میں سے, تو کہا کافروں نے یہ ایک چیز ہے عجیب. تو قرآن کی یہاں پر آیت نمبر 1 میں قسم کھائی گئی ہے, اس کی شان اور اس کی عظمت کو محسوس کریں تاکہ ہم سب, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ان کو یہ ایک عجیب بات لگتی تھی.
کیا جب ہم مر جائیں گے یا ہم ہو جائیں گے مٹی تو یہ پلٹنا ہے بہت دور کا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ تحقیق جان لیا ہم نے اسے جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے خوب حفاظت کرنے والی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے مرنے کے بعد اگر کوئی ذرات کے ذریعے بھی پھیلا دیا گیا تو اللہ پاک اس سب کو اکٹھا کر دیں گے، اور اس چیز کا پورا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، جب وہ آ گیا ان کے پاس تو وہ ایک معاملے میں الجھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حق کو نہیں مانتے، من گھڑت اپنی باتیں جو ہے وہ ان پر ڈسکشنز کر رہے ہیں اور ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی جو اتنی بدعات بنی ہوئی ہیں، جب آپ بدعات پر غور کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے احکامات پر غور کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو تھا وہ بڑا کمفرٹیبل تھا، بڑا آسان تھا۔ بدعات تو بہت مشکل ہے، ان کو فالو کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو دین جو ہے وہ آسانی اور فطرت پہ ہے نا دین۔ اور انہوں نے جھٹلایا حق کو، جب وہ آ گیا ان کے پاس تو وہ ایک معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف آسمان کے اپنے اوپر سے کس طرح بنایا ہم نے اسے اور مزین کیا ہم نے اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف۔ تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آسمان جیسی سخت اور اتنی بڑی چیز کو بنایا اور اس پہ ستاروں کو سجایا۔ اگر پہلی دفعہ بنا لیا ہے اتنا ٹف اور اتنا بڑا اسکیل پر، تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اور زمین پھیلا دیا ہم نے، اسے ڈالے اور ڈالے اس میں ہم نے پہاڑ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بارونق۔ تبصرتاً بطور بصیرت، و ذکریٰ لکل عبد منیب، اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، یعنی بارش کا پانی، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ باغات اور اناج، کٹی ہوئی کھیتی کے، اور کھجور کے درخت بلند و بالا، تو ان کے لیے خوشے ہیں طے در طے، رزق ہے بندوں کے لیے۔ زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مدعا کو، اور اسی طرح نکلنا بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ڈیڈ ہو کے زمین کے اندر چلی گئی وہ باہر نکل آئے گی۔ جس طرح پودا نکلتا ہے زمین سے، مردے بھی نکلیں گے، اور گواہیاں بھی ہمارے خلاف یا جو ہمارے حق میں ہے سب باہر نکل آئیں گی۔ جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے، یعنی کنویں والوں نے، اور سمود نے، اور عاد اور فرعون نے، اور لوط کے بھائیوں نے، اور اصحاب ایکا یعنی جنگل والوں نے، اور قوم تبا نے، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، تو ثابت ہو گئی ہماری وعید۔ کیا بھلا تھک گئے ہم پہلی تخلیق میں؟ بلکہ وہ شک میں ہے نئی پیدائش میں۔ تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا پہلی تخلیق میں اللہ پاک تھک گئے؟ اللہ کے لیے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر دم نئی چیزوں کو تخلیق کر رہے ہیں۔ ایسا ہے لوگ جا رہے ہیں اور نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہاں مخلوق میں بھی مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں اور اس کی جگہ نئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر دم ہی ریکریٹ کر رہے ہیں نا مخلوق کو۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے اس کا نفس۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے شہرت کے، یعنی ہمارے اپنے نفس سے جب کوئی خیال اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی وسوسہ، ہلکی سی آواز ابھی شروع ہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شہرت یعنی جگل اور وید سے بھی قریب ہیں۔ تو کیا ہے جب انسان کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے نا کہ میرا اللہ تو میرے اتنے قریب ہے، تو وہ ہر زندگی کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے، وہ ہر بات سوچ کے کرتا ہے، وہ غصے پہ اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب تو میرے علم کے ساتھ میرے اتنے ہی قریب ہے۔ جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے، کرام کاتبین کی طرف ریفرنس ہے کہ ہر قول و فعل جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، نہ ان کا سنڈیز آف ہوتے ہیں نہ وہ چھٹی لیتے ہیں، always on the duties 24/7۔ نہیں وہ بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اسپیچ ریکارڈنگ، اب تو گوگل میں بھی یہ آ گیا نا کہ ہم جو بولتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک ایسے سانس بھی لیتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے، ہائی بھی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا۔ تو جو کچھ بھی بولا جاتا ہے وہ کچھ بھی ضائع نہیں جا رہا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔
वजाअत सकरतुल मौती बिल हक, और आ गई बेहोशी मौत की हक के साथ। यही है वो जो थे, था तू जिससे भागता। तो ये इंसान की जो है वो एक बिल्ट इन उसकी नेचर है कि वो मौत से भागता ही भागता है। कोई भी नहीं कहता कि मुझे मौत आ जाए, इल्ला कि जिनको खुदकुशी करने का शौक होता है वो खुद अपनी मौत को बुलाते हैं। अदरवाइज अपनी बीमारी की हाइट पर भी होता है ना, तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊं। और मरना जो है वो हमें से किसी को पसंद नहीं है, मगर क्या करें, ये इन बिल्ट नेचर है इंसान की। करने का क्या काम है, मौत की तैयारी करें। बच तो सकते नहीं है इससे, मगर इसकी तैयारी कर लें। और फूका जाएगा सूर में, ये दिन है वादे का। वजाअत, और आएगा कुल्लू नफ्स माहा, हर नफ्स उसके साथ होगा। साइकुम व शाहीन, एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला। यही करामुल कातिबीन जो दुनिया में हमारी नेकियों और बुराइयों को रिकॉर्ड कर रहे थे, अब वो हशर के मैदान में हाँक कर लेके जाने वाले होंगे। आगे और पीछे से पकड़ के लेके जाने वाले होंगे और गवाही देने वाले होंगे कि ये बंदा जो है वो दुनिया में क्या कर कर आया है। एक ओवरऑल तो पिक्चर खिंच गई ना हमारी उनके पास, जो पहले दिन से जब से बालिग हुए हैं हमारे नामा अमाल में जो एंट्री करते चले जा रहे हैं, पिक्चर तो खिंच गई। अलबत्ता कि तहकीर था तू गफलत में इससे, तो हटा दिया हमने तुझसे पर्दा तेरा। तो निगाह तेरी आज बहुत तेज है। और कहेगा साथी फरिश्ता उसका, ये है वो जो मेरे पास है तैयार, तो तुम दोनों डाल दो इसे जहन्नुम में। कौन जाएगा जहन्नुम में, हर ना शुक्रा, बहुत ना शुक्रा, और बहुत अनाद रखने वाला, और रुकने वालों को खैर से, हद से निकलने वाला, और शक में पड़े हुए को, जिसने बना लिया अल्लाह के साथ एक इलाह दूसरा भी, फिर तुम दोनों डालो इसे शदीद अजाब में। कहेगा साथी शैतान उसका, ए मेरे रब, नहीं सरकश बनाया मैंने उसे, लेकिन था वो बहुत दूर की गुमराही में खुद ही। तो करीन वो शैतान जो इंसान के साथ होता है, हम सब के साथ एक करीन मौजूद है, और वो क्या करता है, हमें बुराइयों की तरफ उभारता है। जिस तरह एक फरिश्ता होता है जो अच्छाई की तरफ गाइड करता है, उसी तरह एक करीन होता है जो बुराई की तरफ गाइड करता है। तो जब इंसान नमाजें पढ़ता है, सुबह शाम के अस्कार करता है, सबका खैरात करता है, नेकियां करता है, तो ये करीन जो है वो वीक हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत उमर का था। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा था ना साहबा ने कि आपका भी करीन है आपके साथ, तो आपने फरमाया था जी, मगर वो मुसलमान हो चुका है। तो वो फरमाएगा ना तुम झगड़ा करो मेरे पास, हालांकि तहकीक पहले भेज दी हमने तरफ तुम्हारे वईद, और नहीं बदली जाती बात मेरे पास, और नहीं हूं मैं कोई जुल्म करने वाला बंदों पर। जिस दिन हम कहेंगे जहन्नुम से, क्या भर गई तू, तो वो कहेगी क्या कुछ और मजीद है, यानी कि जहन्नुम जो है वो पूछेगी क्या और भी लोग हैं। तो ये अल्लाह की मखलूक है जो कि बात भी करती है। और करीब लाई जाएगी जन्नत तकवा वालों के, कुछ दूर ना होगी। और ये है वो जो तुम वादा किए जाते से। किसके लिए ये वादा है, हाँ अव्वा बिन हफीज, रुजू करने वाले और बहुत हिफाजत करने वाले की, जो डरा रहमान से गायबाना तौर पर, और वो लाया बिकल बिन मुनीब, रुजू करने वाला दिल। तो क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ साथ सलामती के। ये दिन है हमेशगी का, फॉरएवर की जन्नतों को अब तुम एंजॉय करो खशियत इलाही के साथ। जो लोग रहने वाले हैं, जो रुजू करने वाले हैं, गलती होने पर तौबा करने वाले हैं, और उनके दिल जो हैं वो हिदायत को एक्सेप्ट करने वाले हैं, इनके लिए हमेशा की जन्नतें हैं। उनके लिए होगा जो वो चाहेंगे उसमें। और हमारे पास मजीद भी है, यहाँ मजीद कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनलिमिटेड सोच को कर दिया हमारी, कि मजीद के अंदर और भी पता नहीं क्या क्या कुछ है जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने बनाकर और छुपा कर रखा हुआ है। कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले उम्मतें, वो जो ज्यादा शदीद थी उनसे पकड़ में, और उन्होंने छान मारा था मुल्कों को। क्या है कोई जाए पना, यकीनन उसमें अलबत्ता नसीहत है वास्ते उसके, हो उसके लिए दिल या वो लगाए कान जबकि वो हाजिर हो। सुन रहे हैं मगर दिल में नहीं जा रही। नसीहत को हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, कि गौर से सुना जाए और उसको दिल के अंदर उतारा जाए, ताकि वो हमारे रूटीन का, हमारे एहसासात का और हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। अल्लाह बताता है कि पैदा किया हमने आसमानों और जमीन को और जो उनके दरमियान है 6 दिनों में, और नहीं छुआ हमें किसी थकावट ने। फसबिर, तो सब्र कीजिए, आला मा यकूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और क्या कीजिए, ऊपर उसके जो वो कहते हैं सब्र कीजिए और तस्बीह कीजिए अपने साथ हमद के अपने रब की,
پہلے طلوع ہونے سے سورج کے اور غروب ہونے سے پہلے پھر صبح و شام کے اذکار کی طرف ریفرنس آ گیا ہے۔ اور رات میں سے تسبیح کیجئے اس کی، اور بعد سجدوں کے، تو نماز کے بعد بھی ذکر کی طرف ریفرنسز آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھاگتے ہیں کچن کی طرف، کاموں کی طرف، تو کیا کریں، اور موبائل کی طرف بھی بھاگتے ہیں، تو کیا کریں، نماز کا ٹائم مینج کر کے نکالیں، کوئی کام ادھورا نہ چھوڑیں، اپنے کام مکمل کریں اور اول وقت میں پہلے اپنی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے تسلی سے ذکر اذکار کریں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اگر ہم دعائیں لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، تو یہ 3 کلمات جو ہے گنتی کا آئی تھنک 1 سے 1.25 منٹ لگتا ہے، دیٹ از اٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور غور سے سنیے، جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک جگہ سے قریب کی، جس دن وہ سنیں گے چنگھاڑ کو حق کے ساتھ، یہ ہوگا دن نکلنے کا، یعنی ریفرنس ہے قیامت کی طرف بھی، اور اس کے بعد جب قبروں سے لوگوں کو نکالا جائے گا سیکنڈ سور کی طرف ریفرنس ہے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جس دن شک ہو جائے گی زمین، ان سے تیز دوڑنے والے ہوں گے، یہ ہے اکٹھا کرنا ہم پر بہت ہی آسان۔ ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ کہتے ہیں، اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے۔ تو نصیحت کیجئے ساتھ قرآن کے اسے جو ڈرتا ہو میری وعید سے۔ تو جو سننا چاہے، جو گائیڈنس لینا چاہے، تو نصیحت کے لیے، جو گائیڈنس لینا چاہے تو نصیحت کے لیے قرآن مجید سے بہترین کتاب اور کوئی نہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ سب سے بہتر انداز میں جو ہے وہ ہماری نصیحت ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں پڑھاتا ہے۔ سورہ زوریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزوریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا، اور اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے، پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو۔ تو یہاں پر قیامت کے حق میں 4 بار قسمیں کھائی گئی ہیں، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے ہواؤں کی طرف۔ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے۔ تو ہوائیں کیا کرتی ہیں، بادلوں کو بکھیرتی ہیں، زمین سے اٹھا کے اوپر کی طرف لے کر آتی ہیں، اوپر سے نیچے لے کر آتی ہیں، پولینیشن ہوتی ہے ہوا کے تھرو، اور ہوا جو ہے وہ سخت گرمی میں کتنا سکون دیتی ہے نا۔ اور بے شک بدلے کا دن البتہ واقع ہونے والے ہے، قسم ہے آسمان کی راستوں والا، بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو مختلف، پھر پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا، مارے گئے اندازے لگانے والے، وہ لوگ جو وہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا دن بدلے کا، اس دن وہ آگ پر وہ تپائے جائیں گے، چکھو عذاب اپنا، یہ ہے وہ جو تھے تم جسے تم جلدی طلب کرتے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک تقوی والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو دے گا انہیں رب ان کا، بے شک وہ تھے قبل اس کے نیکوکار، تھے کم ہی رات کو وہ سوتے، جیسے رمضان میں الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نا قیام اللیل کرنے کی، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی آج کل بھی اور انشاءاللہ اسپیسیفکلی آخری 10 آیتوں کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لینی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کریں گے۔ اور ان کے مالوں میں حق ہے واسطے سوال کرنے والے کا اور محروم کے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفسوں میں بھی، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، اور آسمان میں رزق ہے تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، پس قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کے، بے شک وہ البتہ حق ہے مانند اس کے، بے شک جو تم بولتے ہو۔ کیا آئی آپ کے پاس خبر مہمانوں کے ابراہیم علیہ السلام کی جو معزز تھے، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام ہو، اس نے کہا سلام ہو، تم لوگ اجنبی ہو، پھر وہ ہو گیا طرف اپنے گھر والوں کے، پس وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا موٹا تازہ، پھر اس نے قریب کیا اسے طرف ان کے، اور اس نے کہا کیا نہیں تم کھاتے، تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف، اس نے کہا نہ تم ڈرو، اور انہوں نے خوشخبری دی اسے ایک لڑکے کی بہت علم والے۔ تو آگے بڑی بیوی اس کی ایک چیخ کے ساتھ، اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، کہنے لگی میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ بھی۔ انہوں نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے، بے شک وہ وہی
خوب حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔